جو جواب دے رہے ہیں یہ نہیں تھکے؟ میں سچ پوچھ رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ آپ کے نقیب محفل بھی تھک چکے ہیں اور لگتا ہے آپ بھی تھک چکے ہیں، وہ بڑے ہولی ہولی بول رہے ہیں، تو سیدھے پھر ویسے ہی جناب شہنشاہ آدمی ہوئے۔ دیکھیں ہم ذکر حسین سننے آئے ہیں، اور حسین کون ہے؟ حسین شیر ہے۔ شیروں کی داستان جو سننے آتا ہے نا، تو اس کے جذبات و احساسات کم از کم وہ ہونے چاہیے۔ حضرت صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہیں تو ایک پریکٹیکل قربانی دی نا جناب، تو کم از کم ہم سننے کا تو حوصلہ رکھیں نا جناب، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پروگرام بڑے منظم ہوتے ہیں اور ٹائم پہ شروع ہونا اور ٹائم پر ہی اختتام پذیر، لیکن آج کے پروگرام کو پلان تھوڑا طویل کیا گیا ہے کہ زیادہ وقت ہم ذکر ہو سکے۔ تو کیا یہ اچھا ہوا ہے؟ تو نعرے کا جواب دے کر آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ اچھا ہوا ہے یہ پروگرام تھوڑا طویل کیا ہے یا آپ تھوڑے ناراض ہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 یزیدیت۔ اسی جذبات و احساسات کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ دوران تقریر مجھے یا میرے بعد مفتی صاحب کو یہ کہنا نہ پڑے کہ یہ کرائے کے آدمی لا کر بٹھائے گئے ہیں۔ کرائے کے آدمی نہیں ہو، آپ خود آئے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو بولیے آتے ہیں۔ الحمدللہ لم یزل لمن قدیرا حیا قیوما اشہد ان لا سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا أعلانا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي منزه عن شريك
محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان، مقام اور مرتبہ میں تنے تنہا ہیں. سمجھ آئیے بات کیا ہے؟ شان مقام میں آپ اپنی شان میں کسی کو شریک نہیں رکھتے. فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوته الاشجار صعدة تمشي على ساق بلا قدم. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا انسان مانتے ہی تھے نا. ابو بکر بھی مانتے تھے، عمر بھی مانتے تھے، عثمان و علی بھی مانتے تھے، طلحہ و زبیر مانتے تھے. امام بصیری فرماتے ہیں کہ رسول پاک درخت کو حکم دیتے کہ میرے پاس آ. حوصلہ رکھ. جس درخت کو حکم دیتے کہ میرے پاس آ، کہا وہ جڑے ہوئے سجدے میں گرتے ہوئے نیاز جبین کو جھکاتے ہوئے تعظیم اور عدم کو بجا لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں سبحان اللہ. لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على بلا قدم فاق النبيين في خلق وخلق ولم يدانوه في علم ولقم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سمجھ آئے تو سبحان اللہ پھر کیا چلے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد ندار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. قوت ہوندے لایا بیٹھے من رضائیں، دنیا تو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں. اللہ رب العزت خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم کی عظیم بلند و بالا بارگاہ کے اندر ہمیں حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ غم گسار جہاں سے سلام. حامی شب اسرا کے دلہا، تاجدار کائنات، فخر کائنات، محسن کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، سرور انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبارکباد کے مسئلے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے پیارے کے ذکر خیر کے لیے منتخب فرما لیا ہے. بڑے ذوق کے
بڑے شوق اور محبت کے ساتھ آپ تشریف رکھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام پیغام کربلا کانفرنس کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھے ہمارے اس علاقے نامور شخصیت عزت مآب محترم المقام علامہ مولانا محمد رضوان اتاری صاحب زیدہ شرف نے بڑا ہی عمدہ اور لاجواب خطاب فرمایا۔ اللہ پاک علماء حق آیا ہمارے سروں پر دادِ قائم و دائم فرمائے۔ ثنا خان صفا نے اپنے عشق اور محبت سے بھرپور انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور بارگاہ حسین میں اپنا نام لکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ عزت مآب سامعین، جس شعر کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، بنیادی طور پر مسئلہ ذہن میں بیٹھا لیں۔ ہم سب کی سوچ اور فکر، یہ ایکو تھوڑی بند کر دیں، ایکو کم کر دیں اور آواز لے دیں۔ سنت و جماعت کا متفق علیہ نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم حسین والے نہیں ہیں، ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم ہیں واہ حسین۔ بولیں جناب، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ ہائے والے نہیں ہیں، افسوس والے نہیں ہیں۔ ارے ہم ہائے اور افسوس والے تو تب ہوتے تو یہ اچانک سے کچھ ہو جاتا، یہ تو اس سے پہلے پتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ ہونا ہے۔ علی پاک یہ فرما رہے ہیں، بی بی فاطمہ یہ فرما رہی ہیں، امام حسن یہی فرما رہے ہیں، ہر صحابی اور امام الانبیاء خود یہی فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جانا ہے اور کربلا میں شہید کیا جانا ہے، تو پھر ہائے کیوں؟ بھئی بچایا ہے نا، دین کو سہارا دیا ہے نا، دین کو بول بالا دیا ہے نا، دین کی ایک تمانیت کو عروج اور کمال بخشا ہے نا، تو پھر ہائے کیوں؟ پھر واہ ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آگے چھوڑ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری۔ صمیم قلب سے شکر گزار ہوں عزت مآب مفتی اہل سنت نواسہ فقیہ اعظم ڈاکٹر مفتی محمد انعام اللہ اشرفی نوری شرفہ کا۔ جب بھی میں نے عرض کی ہو یا نہ ہو بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی محبت کو سلامت فرمائے اور آپ کا ساتھ ہم پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ لجپال ہیں، لیتے ہیں، اور میرا بھی بڑا پرانا یارانہ ہے آپ کے ساتھ، تو اسی دوستی کو نبھاتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس وقت لاہور سے یہ خطاب فرما کے، اور کمال بات یہ ہے کہ 11 بجے آپ نے پہنچنا تھا تو 8 منٹ پہلے پہنچے۔ تسی حالے بھی ہولی بولو جناب، تسی ادو
خطاب والے آ جان. تو دیکھیں ادھر بھی دیکھیں اب ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں. اسرار صاحب یہ بھی باتیں ہوتی ہیں جناب جی, ہمیں آپ تانا تو دیتے ہیں نے کیا کیا, ہم نے جناب جی یہ کیا ہے جی. اللہ پاک آپ کو عمر خزری بالخیر نصیب فرمائے. تو جناب میں بات کر رہا تھا کہ ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں, ہم واہ حسین والے ہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سینے پر امام عالی مقام کو لٹایا ہے تو حسین کے پشت پر تیر نہیں سینے پہ تیر کھایا. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اگر دودھ پلاتے حسین کو قرآن سنایا ہے تو پھر میرے امام نے سر کٹوا کر بھی قرآن سنایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر امام علی مقام کندھے پر سوار ہو جائیں تو سجدے کو طویل کر دے, سجدے کو لمبا کر دے, تو پھر میرے امام نے کربلا کے اندر سجدہ کر کے دنیا کو بتایا لوگوں مساجد میں سجدہ کرنا اور ہے, کربلا میں تپتی ریت پر اور تلواریں اور نیزے اور بالوں کی برسات میں حسین کا سجدہ کرنا اور کمال رکھتا. حتی من القعبۃ بل عرش بل کرسی. وہ ایک حدیث پاک مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرا منبر اور حجرہ عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے کہا بخاری شریف کے حاشی میں یہ بات موجود ہے فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا. میں اب بات بالکل مختصر کروں گا کیونکہ میں نے بھی خطاب سنا ہے اور آپ نے بھی سننا ہے, ٹھیک ہے جی. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اب تشریف رکھتے ہیں, جہاں اب تشریف رکھتے ہیں, بڑی ایک استدلال آپ کو دے رہا ہوں. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا جہاں اب رسول پاک تشریف رکھتے ہیں, کہاں رکھتے ہیں بولیے روضہ رسول میں. یہاں ہے یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی ہے, ارے مالک جنت بھی یہی ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا ہے وہاں, ارے جنت ہے وہاں, اور کیا ہے وہاں, لیکن دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا وہ جگہ وہ زمین جو رسول پاک کے جسم کو اب چھو رہی ہے, رسول پاک کے دامن کے اندر پائی ہوئی ہے جگہ. فرمایا فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا وہ ہر لحاظ سے افضل ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو, وہ جگہ رسول پاک کے جسم کی بات نہیں, وہ جگہ وہ زمین وہ مٹی. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا رسول پاک کے جسم کے ساتھ لگنے کی برکت سے وہ جگہ اور وہ زمین وہ مٹی فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا ہر لحاظ سے افضل ہے, ہر لحاظ سے افضل ہے. اگلی بات سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہیے گا. فرمایا حتی من الکعبۃ زمین جس میں رسول کی بات نہیں کر رہا, وہ تو کہیں اوپر دے والعرش والکرسی. فرمایا وہ زمین رسول پاک کے جسم کے ساتھ لگنے کی برکت سے کعبے سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے, اور کرسی سے بھی افضل ہے. زمین وہ جگہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے کی برکت سے اتنی اونچی ہو گئی, قد اتنا بڑھ گیا
مقام اتنا بلند ہو گیا کہ کعبے کو بھی کراس، عرش اور کرسی کو بھی۔ لیکن جو بات بتانے لگا ہوں، اب زیادہ توجہ طلب بات، یہ زمین رسول پاک کے جسم کا حصہ نہیں۔ آپ جواب دیں، جسم کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، نہیں ہے۔ زمین نبی پاک کے جسم کا حصہ نہیں، بس جسم لگا، جسم زمین کو لگا، عرش کرسی سے افضل۔ ارے جس کو رسول پاک نے فرمایا ہو لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، حسین تو میرا جسم ہے، حسین تو میرا جسم ہے، حسین تو میرا جسم ہے، تو میرا گوشت ہے، حسین تو وہ ہے جس کے لعاب کو میں نے اپنے منہ میں اور اپنے لعاب نیچے اتارنا گوارا۔ حسین کشتیاں تختیاں لگی، دو شہزادوں نے بارگاہ رسول میں لے کر دونوں شہزادے آئے، فیصلہ فرمائیں کس کی اچھی خوبصورت لکھائی ہے۔ رسول پاک نے اس خدشہ کی بنا پر فیصلہ نہ فرمایا کہ کسی ایک کی دل آزاری نہ ہو، نہیں کرنا چاہتا، بھیج دیا بابا علی کے پاس، بابا علی کو بھی یہی خدشہ، بھیج دیا ماں فاطمہ۔ ماں فاطمہ نے 7 موتی اٹھائے اور زمین پر پھینک دیے، کہا دونوں شہزادوں کو حکم دیا جو زیادہ اٹھا لے گا تختی دکھائی اس کی خوبصورت ہو۔ 3 حسین کے پاس، 3 حسن کے پاس، قریب تھا کہ وہ 7واں موتی شہزادہ حسن کے پاس ہوتا یا شہزادہ حسین کے پاس۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کسی ایک کے ہاتھ میں یہ موتی جائے، لوگوں میرے خدا کو یہ گوارا نہیں ہے، حسین دل برداشتہ ہو جائیں، حسن ہو جائیں، ایک وقت ہوگا پیاسے، بھوکے، غریب الوطن، بے سہارا اور اپنے علاقے سے باہر کوفہ کربلا کے اندر میرے اس شہزادے حسین کو اور پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا، اس وقت منظر کیا ہوگا؟ اس وقت یہ منظر کیا ہوگا؟ اس وقت یہ کیفیت کیا ہوگی؟ خدا کو یہ گوارا نہیں ہے، یہ آدمی کی بس کی بات ہی نہیں ہے بیان کرنا، یہ ہے، یہ کیفیت ہے جسے محسوس ہو جائے۔ امام حسن امام حسین دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، رسول صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو فرما رہے ہیں کہ حسین کو ایسے پکڑو، ایسے دو لگاؤ، ایسے گراؤ۔ بی بی فاطمہ اسی بڑے کو فرما رہے ہیں، چھوٹے کو فرمانا چاہیے۔ رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل بتا رہا ہوں۔ اس ناز کے ساتھ جن کو پالا ہو، اس ناز کے ساتھ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں بازار سے، ایک بچہ صاحب نے دیکھا، اس کو گود میں اٹھا لیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے اس بچے کو کہ میرے حسین کے قدموں کو چوم رہا تھا، میرے حسین کے قدموں کو چوم رہا تھا، میں اس بچے کی تعظیم کیوں نہ کروں، بچے کی تعظیم کیوں نہ کروں۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس گفتگو کو 3 پوائنٹ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور 3 سے 4 منٹ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کے جو گناہ، یزید کے جو سیاہ کارنامے ہیں، وہ 3 بہت بڑے ہیں۔ ایک مکمل ایک داستان ہے، ایک ہسٹری ہے اس کے سیاہ کارناموں کی، اس کی بدبختی کی۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ آج فخر سے حسین نام رکھا جاتا ہے، یزید نام کوئی نہیں رکھتا، نہیں رکھتا۔ وہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر وہ بھی دائیں بائیں لگا چکاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس چند دن پہلے، ڈاکٹر شہباز صاحب، ان کو میں نے کتاب دکھائی، یزید ابن یزید،
تو جہاں پر اس ظالم نے یزید کو، یزید لعین کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا، رضی اللہ تعالی عنہ لکھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پر راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ الیاذ باللہ، اس اللہ نے ابو یزید محمد بٹ رائٹر کا نام ہے، یزید کو ٹائٹل پیج پر اندر کیا بکواسات ہوں گی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ٹائٹل پیج پر لکھا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نیچے کیا لکھا؟ حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں یہی کہتا ہوں ظالموں، ہاتھ اٹھاؤ تم بھی، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمارا خاتمہ حسین کے ساتھ کرنا اور تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ کرنا۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ دل گردہ رکھتے ہو تو کہو پھر آمین۔ ہم تو فخر سے سر بلند کر کے کہیں گے ہاں ہم ہیں حسین والے، ہم ہیں حسین والے، اور حسین کی وجہ سے ہماری بخشش ہے، حسین کی وجہ سے ہماری جنت ہے۔ اگر تم اپنے اس بابا یزید کے ساتھ وفائیں جماتے ہو تو کہو پھر کہ ہم ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ میں اپنی گفتگو کو سمپ کر رہا ہوں، بے شمار کارنامے، لیکن 3 پوائنٹ ذہن نشین کر لیجیے گا آج کی گفتگو کا۔ پہلا سیاہ کارنامہ یزید لعین کا، لعنتی کا، اس نے خاندان رسول کو شہید کیا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ بڑے میں واضح اور مکمل ایک تصدیق کے ساتھ بات ہوں، کعبہ شریف کو گرانے سے بھی بولیے بڑا جرم ہے جو اس نے خاندان رسول کو شہید کیا۔ اور یزید تیری حال اس وقت ہو چکی تھی جب تو نے 72 افراد، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں بیمار بھی ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، خود امام علی مقام کی عمر مبارک اس وقت 55 سال تھی۔ 72 یا 82 افراد، مختلف روایات، یا 82، ان کے مقابلے میں پہلا جو لشکر یزید نے بھجوایا وہ 22,000 پر تھا۔ کتنے ہزار پر؟ یزید تو ہار گیا تھا، حسین اس وقت جیت گیا تھا۔ 82 یا 72 کے مقابلے میں 22,000 بھیجنے والے، تجھے معلوم ہے کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور تھوڑے ہو کر بھی جیت جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا سیاہ کارنامہ یزید کا، یہ فنگر ماہ 6 یا 7 ماہ اس کا اقتدار رہا۔ دوسرا اس کا سیاہ کارنامہ کہ اس نے مدینہ پر اس نے حملہ کروایا، مدینہ نبوی پر مسجد نبوی 3 دنوں تک اذان اقامت جماعت سے محروم رہی۔ مسجد نبوی کے اندر لوگ پوچھتے ہیں یزید کو برا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ برا ہے۔ بولیے برا، وہ لعنتی، وہ مستحق کے نار ہے۔ 3 دن تک رسول پاک کی مسجد اذان اقامت اور جماعت سے محروم رہی۔ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑوں کو باندھا گیا، انہوں نے وہاں ناپاکی کی اور ان کو ایک مجنون تصور کر کے چھوڑ دیا گیا، اور یہ سارے مناظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اور وہ ان سے پوچھا گیا کہ 3 دنوں تک آپ مسجد نبوی میں رہے، اذان نہیں ہوئی، اقامت جماعت نہیں ہوئی، آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ کہا روزے رسول سے اذان کی آواز روزہ رسول کے اذان کی آواز آتی تھی اور میں اس اذان کی آواز کو سن کر نماز پڑھتا رہا۔ 3 دنوں تک یزید کے حکم پر، یزید نے حکم دیا کہ آپ پر مدینہ حلال ہے، مدینہ جو مرضی بدکاریاں کرو، جو مرضی ظلم ڈھا
جو مزید زیادتیاں کرو، یزید نے یہ آدر دیا، سن لو یہ قصور کیا ہے، بولیے یزید کا قصور یہ ہے کہ وہ ظالم اور جابر۔ صحابہ کرام سے جب بھی پوچھا گیا کہ جنگ کہاں کرنی ہے، وہ غزوہ بدر ہو، وہ احد ہو، صحابہ کرام نے کہا ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے، کیوں؟ یہ شہر رسول ہے، ہم خون یہاں گرتا دیکھ نہیں سکتے، اس کی تعظیم بڑی ہے، مقام اونچا ہے۔ اسی مدینہ منورہ کے اندر یزید کے حکم پر 3 دنوں تک مدینہ کہا کہ مدینہ تمہارا، تو السلام نے جب وہ قربانی کرنا چاہ رہے تھے اپنے شہزادے کی، فدیے کے طور پر جناب جی جانور آیا تھا، اس کا سینگ وہاں پر رکھا گیا تھا امانت کے طور پر، وہ بھی اسی معاملے میں جل گیا۔ یہ اس کا ظلم، یہ اس کا سیاہ کارنامہ، یہ اس کی بدبختی جو رہتی دنیا تک، جس طرح حسین کا نام شہنشاہیت میں، حسین کا نام رفعت میں، حسین کا بلندی میں زندہ رہے گا، ویسے یزید کا نام لعنتوں میں زندہ رہے گا، بدبختی میں زندہ رہے گا، اور لعنت کا مستحق ٹھہرتا رہے گا۔ ارے یزید ہمیشہ کے لیے مر گیا، حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، حسین ہمیشہ کے لیے پائندہ ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے ہمارے سینوں اور ہمارے دل و دماغ پر راج کرنے والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات دیگار عالم رب لم یزل ہمیشہ عشق حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں زندہ رکھے، اور اسی مقام اور مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسین ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور بولیے حسین ہمارے ہیں، حسین ہیں اور ہم ہی ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور ہیں ہی ہمارے اور ہمارے ہی رہیں، اور انشاءاللہ ہم پہلے دن سے لے کر آج تک ہم اس چیز پر بالکل کاربند ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ زندہ تھے ہیں اور قیامت تک وہ زندہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، علینا الا البلاغ۔